قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کے اب ہم اس آیت مبارکہ پر ہیں: ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو پہلے جیسے آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ سورۃ مبارک کی پہلی 3 آیتیں جو ہیں اس کے اندر حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیات مبارک جو ہیں اس کے اندر خالص دعا ہے. اور جو درمیانی آیت مبارک ہے اس میں من وجہ حمد و ثنا ہے اور من وجہ جو ہے دعا ہے. یعنی پہلی 3 آیتیں جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں خالص حمد و ثنا ہے اللہ، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں من وجہ جو ہے حمد و ثنا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور من وجہ دعا ہے کہ تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اس میں بھی من وجہ ثنا اور من وجہ دعا. آخری 3 آیات مبارک جو ہیں اس میں خالص دعا ہے: اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھلا دیجیے سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اسی میں یہ بات بھی سمجھ رہے ہیں کہ جیسے 3 زمانے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. ماضی اس کو کہتے ہیں جو گزر گیا، حال اس کو کہتے ہیں جس میں ہم موجود ہیں، مستقبل اس کو کہتی ہیں جو آنے والا زمانہ ہے. تو اب اسی میں دیکھیں کہ جب ہم نے الحمدللہ رب العالمین کا اقرار کیا تو گویا ہم نے اعتراف کیا کہ ماضی میں جب ہم عدم میں تھے تو عدم سے تو نے ہی ہمیں وجود بخشا، اور تو ہی ہمارا رب ہے، اور تو ہی نے ہماری تربیت کی، اور تو ہی رب العالمین ہے. اور پھر زمانے حال کا تعلق جو تھا وہ اس میں تھا کہ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان اور نہایت رحم والا، کہ جس نے ہماری ہر ضرورت کو پورا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حال میں ہماری مدد فرمائی، اپنی نعمتیں عطا فرمائی. اور آنے والے مستقبل کے بارے میں پھر اسی میں ہم استعانت طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں کہ جیسے تو نے ماضی میں اور حال میں ہمارا مدد فرمائی ہے، آنے والے زمانے میں بھی اور آخرت میں بھی ہماری مدد فرما. تو گویا کہ یہ آیات مبارک جو ہیں ہمارے 3 زمانوں کو مشتمل ہیں، ماضی کو بھی، حال کو بھی اور مستقبل کو بھی. اور اسی طرح جب آپ غور کریں گے کہ ماضی میں یعنی ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا بھی اللہ ہے، ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، ہماری تربیت فرمانے والے بھی اللہ ہیں، ہم پہ رحم فرمانے والے بھی اللہ ہیں، ہم پہ مہربانی فرمانے والے بھی اللہ ہیں. تو اب عقلی اور فطری تقاضا کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا کہ عبادت کے لائق بھی پھر صرف اسی کی ذات ہے. اس لیے آگے آیا: ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب سمجھیں عبادت کس کو کہتے ہیں اور عبادت کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے. یوں سمجھ لیں خلاصے کے طور پر تاکہ بات آسانی سے خدا کرے سمجھ آ سکے. عبادت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی غایت تعظیم اور کمال محبت کے سبب اس کے آگے اظہار بندگی اور عاجزی کرنا، اس کا معنی ہے عبادت. کیا معنی؟ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی زور سے، ڈنڈے کے زور سے کرائے تو اسے تو ہم عبادت نہیں سمجھیں گے، یعنی اس ذات سے کمال محبت بھی ہو اور وہ ذات ہمیں انتہائی محبوب بھی ہو. تو جب کمال محبت اور انتہائی محبوب ہوگی تو اس کے آگے جھکنا، اس کے آگے عاجزی، تذلل، اس کی تعظیم، اس کی عظمت کا اعتراف، یہ ہے معنی عبودیت کا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں
کہ عبادت کا معنی ہی اچھا، اب عبادت کا معنی صرف نماز نہیں ہوتا، بلکہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ کا ذکر ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، اللہ کے اوامر پہ چلنا ہے، اللہ کے نواہی سے رکنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عبادت کو شامل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ایسے بات اچھا، اب جب نماز آ گئی تو نماز کے تمام ارکان جو ہیں اسی میں آ گئے۔ کیا مانا؟ رکوع بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ بھی عبادت ہے، اس کے حمد و ثنا کا اعتراف کرنا یہ بھی عبادت ہے، اسی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اچھا، اسی اب دیکھیں نا جی، ایک کعبۃ اللہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے، فرما دیا کہ میرا گھر ہے، ورنہ تو پتھروں کا بنا ہوا ایک عام سادہ سا مکان ہے، نہ اس میں کوئی سونا جڑا ہے، نہ چاندی جڑی ہے، نہ ہیرے جواہرات ٹکے ہوئے ہیں، بلکہ بڑے بڑے پتھر ہیں اور وہ بھی بے ترتیب، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی درمیانہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم جو گھوم رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، وجہ کیا؟ اصل میں عظمت کا اور محبت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس عظمت اور محبت کا اعتراف یہ ہے کہ جس جگہ کو اس نے اپنا گھر قرار دے دیا اسی کے باہر ہم گھوم رہے ہیں، اسی کے باہر ہم گھوم، تو یہ طواف کرنا کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ تو اس لیے سمجھ لیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اب اسی سے ایک لفظ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے یہاں قرآن پاک میں ایاک مقدم کر دیا، نعبد مؤخر کر دیا، یعنی یوں نہیں فرمایا کہ نعبد ایاک و نستعین ایاک، حالانکہ عبارت تو اسی طرح ہوتی ہے کہ بھی فعل پہلے ہو اور مفعول بعد میں ہو، لیکن یہاں ایاک مقدم ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر قرآن میں ہوتا نعبد ایاک، تیری عبادت کرتے ہیں، تو معنی یوں ہوتا کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور غیروں کی بھی کرتے ہیں، لیکن جب ایاک مقدم ہو گیا تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری، سمجھے؟ اسی ہی اور بھی میں تو سارا راز ہے، اسی میں کے اندر تو انسان سارا شرک میں مبتلا، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مثلا آپ کی بیوی ہے تو وہ کیا کہے گی کہ میں صرف تیری ہی، کہ تیری بھی بیوی ہوں اور اوروں کی بھی، وہاں تو یہی ایک مسئلہ ہے سمجھنے والا کہ اگر وہ تیرے اس کے اندر کسی کو شریک کرے تو شریف بیوی نہیں کہلا سکتی اور مرد بھی باغیرت نہیں کہلا سکتا۔ اسی طرح جب آدمی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرے اور کہے تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی بھی عبادت کر، تیری بھی عبادت روز کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم قبر پہ بھی سجدہ کر لیتے ہیں، کبھی کبھی ہم ہمیشہ تو تیرے گھر کا طواف کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کسی قبر کا بھی طواف کر لیتے ہیں، ہم ہمیشہ تو تیری نظر نیاز کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی نظر نیاز حسین بھی کر لیتے ہیں، ہمیشہ تو ہم تیرے نام پہ منت منوتی مانتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم پیروں کے نام پہ بھی مان لیتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ شرک ہے۔ اصل کیا ہوگا؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ جیسے حکم ہے فاعبدہ وتوکل علیہ، اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ اللہ اپنے رب کی عبادت کریں اور اسی پہ سہارا کریں۔ اسی طرح حکم ہے فاعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی شریک نہ کریں۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ بندے کی سب سے بڑی وصف جو ہے وہ عبودیت ہے، یعنی بندہ جب عبد کامل بن جائے تو یہی اس کا مقام ہے۔ اس لیے اللہ نے معراج کے قصے میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو، اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اور فرمایا وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور اسی طرح فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور اسی طرح فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم نے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ،
آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور اسی طرح فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو اصل مقام کیا ہے کہ اس کا عبد بندہ بن جائے، یعنی عبادت ہو اور خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اسی کی عبادت، اس میں ذرے کے برابر بھی کسی کو کوئی شریک نہ کرے، اور وہ عبادت بھی کیا ہو کہ کمال عظمت اللہ کی دل میں آ جائے اور کمال محبت اللہ کی دل میں آ جائے، اور جب عظمت بھی کمال کی آ جائے گی اور محبت بھی کمال کی آ جائے گی تو بندگی تو خود بخود پیدا ہوگی، عاجزی تو پھر خود بخود پیدا ہوگی۔ آپ دیکھیں نا، جس کی دل میں عزت ہوتی ہے آدمی اسی کا احترام کرتا ہے، استاد آ جاتا ہے تو آدمی احترام کرتا ہے، والد آ جاتا ہے تو آدمی احترام کرتا ہے، کوئی بزرگ آ جائے تو آدمی احترام کرتا ہے، اور کوئی اللہ کا ولی آ جائے تو آدمی احترام کرتا ہے، اور پھر جب اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق جڑے تو اس کی عظمت دل میں کتنی ہوگی۔ تو جب اس کی عظمت دل میں آئے گی تو اس عظمت کے اعتراف کا ظاہری تقاضا کیا ہوتا ہے؟ بندگی ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے اللہ اکبر، اور پھر کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اور پھر ہم آگے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم پناہ پکڑتے ہیں اللہ کی شیطان مردود سے، اور پھر اللہ کے نام سے مدد مانگتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد اعتراف حمد و ثنا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے اسماء و صفات کا اعتراف کرتے ہیں الرحمن الرحیم، اور پھر اقرار کرتے ہیں کہ مالک بھی تو ہے اور بدلہ دینے والا بھی تو ہے، مالک یوم الدین، اور جب یہ سارا اعتراف کر لیا اب وعدہ اور اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سمجھیے یہ مسئلہ جو ہے بڑا مہم ہے کہ عبادت جو ہے صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ اب دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ استغاثہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ رکوع کیا ہے؟ عبادت ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ خشوع اور خضوع کے ساتھ گر جانا جو ہے عبادت ہے۔ اعتکاف بیٹھنا جو ہے عبادت ہے۔ طواف کرنا جو ہے عبادت ہے۔ اللہ کے نام پہ قربانی کرنا جو ہے عبادت ہے۔ نظر نیاز منت منوتی کرنا دینا جو ہے یہ عبادت ہے۔ اب یہ کس کے نام پہ ہوگی؟ یہی ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے دل و دماغ میں یہ مسئلے جو ہے بٹھا دے اور ہر مسلمان کے عقیدے کو جو ہے صحیح فرما دے۔ اس لیے اب جناب سمجھیں کیا مانا؟ اب اگر اس میں کسی ایک میں مثلا تم اللہ کی نماز پڑھے ہو، اگر کسی اور کی نماز پڑھو گے تو شرک آ جائے گا۔ اللہ کے کعبے کا طواف کر رہے ہو، اگر طواف کعبے کے بجائے قبر کا کرو گے تو تب بھی شرک آ جائے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ میں بعض لوگ ہمارے مولوی بھائی بھی ہیں، اللہ ہدایت دے انہیں بھی اور ہمیں بھی، وہ لوگوں کو ایک مغالطہ ڈال دیتے ہیں دماغوں میں جس کی وجہ سے لوگ اللہ معاف فرمائے بھٹک جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بالکل بات ٹھیک ہے، عبادت کا جو ہے وہ تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اگر کسی بزرگ کی مزار پہ جاتے ہیں، گلے میں کپڑا ڈالتے ہیں اور دروازے میں داخل ہوتے ہوئے بالکل اپنا سر جھکا لیتے ہیں، پھر چوکٹ پہ جا کے چوکٹ کو چومتے ہیں، پھر قبر شریف کے تعویذ شریف کو جا کے سجدہ کرتے ہیں، یا باہر اس کے گھومتے ہیں، یا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے اپنی درخواست پیش کرتے ہیں، اور پھر الٹے پاؤں ہم قبر سے باہر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تعظیم ہے، یہ عبادت نہیں۔ عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ تعظیم جو ہے، تعظیم تو ہم بزرگوں کی بھی کر سکتے ہیں، تعظیم ہم زندہ کی بھی کر سکتے ہیں،
تو ہم یہ جو سجدہ کرتے ہیں یہ تعظیم کے لیے ہے، اور اللہ کو جو سجدہ کرتے ہیں وہ عبادت کے لیے ہے۔ عبادت والا سجدہ اور ہے اور تعظیم والا سجدہ اور ہے، لہذا جو عبادت والا سجدہ ہے اس کو تو ہم بھی کفر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی عبادت کا سجدہ کرے قبر پر وہ کافر ہے۔ یہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں یا طواف کرتے ہیں یا پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہیں یا اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، یہ تعظیم ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ یہ جب مغالطہ دیتے ہیں تو لوگ اسی دھوکے میں آ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، وہ تو ہے عبادت اور یہ ہے تعظیم۔ اچھا اب اسی کو مسئلہ سمجھ لیں۔ ایک دفعہ صحابہ نے آ کر میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام کی خدمت میں ایک عرض کیا۔ صحابہ نے کہا کہ آقا ہم جب جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں تو وہاں ہم نے رواج دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بادشاہ کے دربار میں جب جاتے ہیں تو پہلے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور پھر ہاتھ باندھ کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے جب تک بادشاہ ان کو بولنے کی اجازت نہ دے۔ تو بڑا وہاں جو ہے اس انداز میں ان کا یعنی داخلہ ہوتا ہے۔ تو آپ تو ہمارے دنیا کے بھی بادشاہ ہیں اور دین کے بھی بادشاہ ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی جب آپ کے دربار میں داخل ہوں تو آپ کا سلام کریں اور آپ کا سجدہ کریں اور آپ کی تعظیم بجا لائیں اور آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، آپ ہمیں یہ اجازت دیں۔ سوال کرنے والے صحابہ ہیں اور پوچھ کس سے رہے ہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ سے۔ بات دماغ میں رکھیں اور سمجھیں۔ اب ایمان سے کہیں کہ صحابہ جو پوچھ رہے تھے حضور کی تعظیم کے لیے پوچھ رہے تھے یا عبادت والے سجدے کا پوچھ رہے تھے؟ یعنی وہ حضور کی عبادت کرنا چاہتے تھے، یا دنیا میں جو لوگ بادشاہوں کو سجدے کرتے ہیں یا جھک کے سلام کرتے ہیں یا کورنش بجا لاتے ہیں، یا آپ کے ملک میں جیسے لوگ وڈیرے کو سردار کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا باپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا اپنے پیر کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تعظیم ہے یا عبادت ہے؟ تعظیم کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اب صحابہ کا سوال بھی تعظیم والے سجدے کے بارے میں تھا کہ عبادت والے سجدے کے بارے میں تھا؟ حضور نے فرمایا خبردار، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ خبردار، انی لآمر احدا ان یسجد لأحد، خبردار اگر میں کسی کو سجدے کرنے کی اجازت دیتا یا کسی کو کسی غیر کے لیے اللہ کے سوا سجدے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کا سجدہ کرے۔ اچھا بیوی جب خاوند کا سجدہ اگر حکم بھی ہوتا تو عبادت سمجھ کے کرتی یا تعظیم کے لیے کرتی؟ تعظیم کے۔ لیکن فرمایا چونکہ میرے اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، نہ بلند چیزوں کو سجدہ کرو، نہ چمکنے والی چیزوں کو سجدہ کرو، نہ وہ چیزیں جو دن میں ظاہر ہوتی ہیں نہ ان کو سجدہ کرو، نہ وہ چیزیں جو رات میں ظاہر ہوتی ہیں ان کو سجدہ کرو، بلکہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو سجدہ بھی صرف اسی کے لیے ہوگا۔ تو اب حضور پاک نے تمام عبادت کا سجدہ تو ویسے سب کے نزدیک اللہ کے سوا کفر ہے، تعظیم والے سجدے سے منع کر دیا، یہ اجازت دے دی۔ ایک مسئلے کو سمجھیں اور دماغ میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں اور سب کو دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اب اچھا اب دیکھیں، سورج نکلے تو نماز نہ پڑھو، سورج سر پہ آ جائے تو نماز نہ پڑھو، سورج ڈوب رہا ہو تو نماز نہ پڑھو۔ کیوں؟ کہ ان اوقات میں سورج کے پجاری سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کے پوجنے والے جو ہیں جب سورج نکلے تو عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح سورج ڈوبنے لگے تو اس کی طرف عبادت کرتے ہیں، اور عین سورج استوا پہ ہو تو عبادت کرتے ہیں۔ حضور نے منع فرما دیا کہ ان 3 وقتوں میں نماز تم نہ پڑھو۔ اچھا اگر ہم نماز پڑھیں گے تو کس کی پڑھیں گے؟ ہمیں سورج سے کیا تعلق ہے؟
ہمیں کوئی سورج سے تعلق ہے؟ ہمارا سورج سے کیا واسطہ ہے؟ اگر ہم دوپہر کو بھی پڑھیں گے تو اللہ کے لیے اور ڈوبتے وقت بھی پڑھیں گے تو اللہ کے لیے، لیکن کیوں روکا گیا کہ اگر ہم اس وقت عبادت میں یوں کھڑے ہوں اور ایک نہ جاننے والا دور سے دیکھے تو کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی سورج کے پجاری ہیں، تاکہ ان کے ساتھ ان کی مشابہت نہ ہو جائے۔ اچھا، اب جو آدمی کعبے کے آگے بھی سجدہ کرے اور قبر کے آگے بھی سجدہ کرے تو یہاں شبہ نہیں پڑتا؟ یعنی سورج تو اتنا بلند کھڑا ہے کہ ہمارے سامنے بھی نہیں ہوتا، اور چاند اتنا دور کھڑا ہے کہ ہمارے آگے بھی نہیں ہوتا، لیکن قبر تو ہمارے آگے ہوتی ہے، وہ تو بالکل ہمارے سامنے ہوتی۔ اب دیکھیں، ہر نماز میں، فرض نماز میں، سنت نماز میں، واجب نماز میں، دن کی نمازوں میں، رات کی نمازوں میں، تمام نمازوں میں رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی۔ کوئی نماز بغیر رکوع سجدے کے ہے؟ لیکن جب جنازہ پڑھتے ہو تو رکوع اور سجدہ ہے، کیوں نہیں ہے؟ سمجھے مسئلے کو بھی۔ اب حالانکہ نماز، جنازہ بھی تو نماز ہے، نماز جب پڑھ رہے ہیں جنازہ موجود ہے تو اس میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے، کیونکہ سامنے رکھی ہے میت۔ کوئی دیکھ کے یہ نہ سمجھے کہ اسی بزرگ کو سجدہ کر رہے ہیں، اسی کو رکوع کر رہے ہیں، بس کھڑے کھڑے دعا مانگ لو میں قبول کر دوں گا، بس کھڑے کھڑے، تاکہ کسی کو شبہ ہی نہ پڑے کہ میرا بندہ میرے سوا کسی غیر کے آگے بھی جھک سکتا ہے، کسی کو شبہ بھی نہ پڑے، کسی کو شک بھی نہ پڑے۔ اب اللہ کے ولی کا جنازہ سامنے رکھا ہو تو جھکنے کا حکم نہیں ہے، رکوع کا حکم نہیں ہے، سجدے کا حکم نہیں ہے، لیکن وہی ولی جب قبر کے نیچے چلا جائے تو پھر قبر پہ سجدہ جائز ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمایا ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عدی ابن حاتم، جب یہ آیت اتری قرآن مقدس میں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگوں نے اپنے مولویوں کو اور اپنے پیروں کو اللہ کے بعد سوا خدا بنا لیا ہے، رب بنا لیا ہے۔ احبار کہتے ہیں حبر، احبار حبر مانا عالم، رہبان کہتے ہیں وہ لوگ جو عابد ہوتے ہیں، یعنی پیر ہوتے ہیں یا گوشہ نشین ہوتے ہیں، جو وہاں پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، غاروں میں چلے جاتے ہیں، ان کو راہب کہتے ہیں عیسائیت میں۔ فرمایا اربابن، ارباب جمع رب کے، انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی اپنا رب بنا لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ حضرت عدی ابن حاتم میرے مدنی پاک کے صحابی ہیں، وہ بھی عیسائی تھے پہلے اور پھر اسلام لے آئے، مسیح کے مذہب پہ تھے، پھر اسلام قبول فرمایا، صحابی بنے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اپنے پیروں اور مولویوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ حضرت ہم نے تو کبھی اپنے پادری یا اپنے پنڈت یا اپنے مولوی کو کبھی رب نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ اللہ فرما دے کہ ہم نے رب بنا لیا، ہم نے ان کو رب تو کبھی نہیں بنایا، ہم نے تو پیر کو پیر کہا ہے، کبھی یہ نہیں کہا ہمارا رب ہے۔ ہم نے تو کہا ہے ہمارا پیر ہے، ہمارا مرشد ہے، ہمارا رہبر ہے، لیکن ہم نے ان کو کبھی رب تو نہیں کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دی ایک بات بتاؤ کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا لیکن تمہارے ان مولویوں اور پیروں نے ان کو حرام کر دیا تو تم نے مولویوں کی بات مانی یا نہیں مانی؟ انہوں نے کہا جی مانی۔ اچھا، انہوں نے کہا جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا انہوں نے کہا کرو، جن چیزوں سے اللہ نے کہا کہ نہ کرو انہوں نے کہا کرو، جن سے کہا کرو انہوں نے کہا نہ کرو، تو تم نے ان کی بات کو مانا یا نہیں مانا؟ انہوں نے مثلا کہا کہ ہفتے والے دن جو ہے شکار اللہ فرماتا ہے نہ کرو، ان پر حکم آیا تھا نا کہ ہفتے کے دن شکار جو ہے مچھلی کا نہ کرو۔ انہوں نے اپنے پادریوں سے مسئلہ پوچھا کہ ہے بڑا مشکل، اس دن مچھلی بھی بہت ہوتی ہے اور شکار بھی منع ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ چھوٹے چھوٹے نالے بنا کے آگے ہاؤس بنا لو، اس دن پانی ادھر چھوڑ دیا کرو، مچھلی بند کرو، پکڑ اتوار والے دن دے دو۔ تو انہوں نے جناب اپنا اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے کہا ہاں حضرت یہ بات تو ٹھیک ہے، جب وہ ہمیں کہتے تھے
کہ یہ بات کرو ہم کرتے تھے، کہتے تھے نہ کرو تو ہم نہ کرتے. یہی تو ہے کہ یہ معنی کس یہ حق ملتا ہے رب کو کہ میرا رب فرمائے کہ یہ کرو تو وہ کام کرو، اور وہ فرمائے کہ نہ کرو تو وہ کام نہ کرو. تو جب اس کے مقابلے پہ یہ حق کسی بندے کو دے دیا تم نے، تو گویا تم نے اس کو رب بنا دیا، گویا تم نے اس کو خدا بنا لیا کہ اس کا حکم بھی خدا کے برابر چل رہا ہے. اب دیکھیں جی سارے قرآن پاک میں، سارے قرآن مجید میں مثال کے طور پر آپ پڑھ لیں، سارے کو ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں، غور کریں، مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے دماغوں کو جب اللہ کے کعبے میں آتے ہو نا بالکل خالی کر لیا کرو اور دعا کیا کرو کہ اللہ ہدایت ڈال دے. ہم مرکز ہدایت میں آ گئے ہیں. اب ٹھنڈے دل سے، کوئی میرا بھائی بریلوی ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی مولوی ہے، وہابی ہے، کوئی ہے، ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ الف سے لے کر والناس تک پورے قرآن پاک میں کسی جگہ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے 11ویں کرنے کا حکم دیا ہے، عرس شریف کرنے کا حکم دیا ہے، تیجا 7واں 10واں کرنے کا حکم دیا ہے، 7 جمعراتیں اور کل خانیاں اور 40ویں کرنے کا حکم دیا ہے، 10 دن محرم میں سیاہ کپڑے پہننے کا اور 4 پائیاں الٹی بچھانے کا حکم دیا ہے. اسی طرح نظر نیاز اور تعزیہ اور دلدل اور یہ اپنا سیج اور پھول نکالنے کا کوئی حکم دیا ہے. اور یہ حکم انہوں نے نہیں دیا جن مولویوں نے دیا ہے، ان کا ہم کہنا مان کے کر رہے ہیں اور خدا کے حکم پہ نہیں چل رہے، تو پھر مانا کیا ہوا؟ ایک ٹھنڈے دل سے غور کرنے والی بات ہے. پورے قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کہ میرے سوا کسی کا سجدہ جائز نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، وہ سجدہ الگ ہے، یہ سجدہ الگ ہے، وہ سجدہ عبادت کا ہے، یہ سجدہ تعظیم کا ہے، وہ طواف کعبے والا عبادت کا ہے، قبر والا تعظیم کا ہے. اور خدا کے بندے جو طواف کعبے کا کرتا ہے تو کعبے کی تعظیم مقصود نہیں ہوتی، اللہ کی عظمت مقصود نہیں ہوتی، اور قبر کا کرے گا تو قبر کی بھی تعظیم اور عظمت. تو اب موٹی بات یہ ہے، بہرحال اللہ نے کعبۃ اللہ کے سوا کسی جگہ کے طواف کو جائز کہا ہے. اچھا، سارے 1,24,000 صحابہ تو حج میں تھے، ویسے تو 2.5 لاکھ تھے الحمدللہ. تمام صحابہ میں سے کسی نے، آل بیت رسول پاک نے، حضور کے بیویوں نے، حضور کی بیٹیوں نے، حضور کے نواسوں نے، تمام جتنے مقدسین لوگ گزرے ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اگر کوئی مائی کا لال دکھلا دے کہ انہوں نے میرے مدنی پاک کے روضہ مبارک یا قبر مبارک کا طواف کیا ہے، یعنی ان کے دل میں حضور کی عظمت نہیں تھی، تعظیم، یعنی وہ حضور کی تعظیم نہیں کرنا جانتے تھے، ہم تعظیم جانتے ہیں. ہم اگر جالیاں چومیں تو تعظیم ہے، اور انہوں نے نہیں چومی تو ان کے دلوں میں یعنی تعظیم نہیں تھی، ان کے دلوں میں حضور کی محبت نہیں تھی. ہم اگر سجدہ کریں تو تعظیم ہے، ابو بکر عمر عثمان علی کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، حسن حسین کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، 2.5 لاکھ صحابہ کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا، بی بی فاطمہ الزہرا، بی بی عائشہ کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا. اور 600 سال گزرنے کے بعد بعض بدعت والے لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا اور انہوں نے دنیا کو پوری گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا. آخر وجہ کیا ہے؟ ایک موٹی سی بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کر. اب دیکھیں تمام صحابہ نے ساری زندگی آخر خیرات بھی کی ہے، صدقات بھی کیے ہیں، اللہ کے راستے میں جان مال سب کچھ لٹا دیا ہے. کیا انہوں نے بھی کبھی اللہ کے سوا کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی فرشتے کی نظر نیاز مانی تھی؟ اچھا، اب جناب آپ رمضان شریف میں کتنے دن اعتکاف بیٹھتے ہیں؟ ہاں جی، 10 دن. لیکن کبھی کبھی وہ 9 بھی ہو جاتی ہے نا، کیونکہ کبھی 29 کا مہینہ ہوگا اور کبھی 30 کا مہینہ ہوگا. اب یہ اعتکاف بیٹھنا عبادت ہے یا نہیں ہے؟ رمضان المبارک میں یا آگے پیچھے بھی اللہ کے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا عبادت ہے نہیں؟ اچھا، جو قبر پہ 9 راتہ بیٹھتے ہیں وہ کیا ہے؟ جی کہا گیا جی ہم نے تو بس یہ جانا ہے حضرت کی مزار پہ اس دفعہ، بس وہی ہم نے 9 راتہ لگانا ہے. اور کوئی تو ماشاءاللہ کہتے ہیں جی بس ہم نے تو اپنے بچے کو اپنے پیر کا مجاور بنا دیا ہے، اور لٹ جو ہے بالوں کی وہ بھی نہیں کٹوائیں گے جب تک کہ سائیں کی مزار پہ نہ جائیں، وہاں جا کے بچے کی لٹ بھی کٹوائیں گے.
کیونکہ وہاں قبر پہ جا کے بچے کی لٹ کٹوانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پیر دیکھ رہا ہے کہ میرا مرید بچے کو لے آیا ہے۔ آخر کوئی بات سنیں اور سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ تو اس لیے عقیدہ کیا بنا کہ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت۔ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی۔ اچھا آگے اگلا مسئلہ کیا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا مانا؟ یعنی دنیاوی امور ہیں، آخروی امور ہیں، جسمانی امور ہیں، روحانی امور ہیں، مدد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اب یاد رکھو، مدد مانگنا جو ہے، سوال کرنا جو ہے، مدد کس سے مانگی جاتی ہے؟ جو مدد دینے کے قابل ہو۔ اچھا مدد کس سے مانگی جاتی ہے؟ جو ہماری بولی بھی سمجھتا ہو، جو نہ سمجھے اس سے۔ جو آپ عربی والے کو کہتے رہیں اپنی زبان میں، بھائی مجھے پیاس لگی یار پانی تو لے آؤ، تو وہ کہے گا کیا بات ہے؟ وہ تو پھر وہی ہو جائے گا نا، جیسے وہ ہماری مثل مشہور ہے کہ ہمارے کوئی دیہاتی لوگ آئے نا جی حج کے زمانے میں، تو اب تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے پانی کا اتنا انتظام کر دیا۔ پہلے دور میں پانی شانی نہیں ہوتا تھا، بڑا کنویں سے پانی ہوتا تھا اور وہ ڈبے لٹکا کے کندھے پر سکے جو تھے وہ پانی بیچا کرتے تھے۔ تو حاجی جو آگے بیٹھے تو مرد بھی تھے اور عورتیں بھی، تو پانی بیچنے والے کو کہا حاجی مویا، حاجی مویا، کہ بھائی حاجی پانی چاہیے۔ تو اب عورتیں گھبرا کے لگے، لا دو ایک حاجی مر گیا۔ اس نے پھر کہا حاجی مویا، اس کو اور بھی مر گیا۔ اور ادھر سے کوئی اور آدمی جو ہے اس نے کہا حاجی مویا، انہوں نے کہا اس محلے جی سارے حاجی مر گئے، تو بلا پہ گئی کی ہوا حاجی سارے مردے جا رہے ہیں حاجی مویا، حاجی مویا، اور کوئی کیوں نہ مویا، حاجی کیوں مویا؟ تو اس لیے جب آدمی سمجھے نہ تو اس سے مدد مانگے گا۔ اچھا اب جناب یہاں کعبے میں آپ کھڑے ہیں، خدا کے کعبے میں، چھوڑ دیں بالکل دماغ خالی کر لیں۔ اب عربی والا عربی میں دعا مانگ رہا ہے، ہندی میں مانگ رہا ہے، سندھی میں بنگالی میں مانگ رہا ہے، انگریزی بولنے والا انگریزی میں مانگ رہا ہے، اسی طرح افریقی زبانوں میں مانگ رہے ہیں، کچھ زولو میں مانگ رہا ہے، کسی زبانوں میں مانگ رہے ہیں، اور مانگ کس سے رہے؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں مختلف زبانوں میں، کس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور مدد کرنے پر قادر بھی ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ مانگ رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا اگر تمہارا پیر سندھی ہے، اس سے ذرا پشتوں میں جا کے مانگو۔ اگر تمہارا پیر ہے نا سندھ شریف کا کلندر ہے، تو وہاں سے جا کے اس کو کہو ذرا پشتوں میں بولو، کیا بکواس کرتا ہے مریض سے؟ کہا جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو جب وہ دنیا میں پشتو نہیں سمجھتا تو قبر میں کیسے سمجھنے لگ گیا؟ اچھا اور جن کا پیر سرحد والا ہو وہ سندھی میں جا کے شروع کریں، سرحد زندہ سے، مرنے کی بات کو چھوڑو، جو زندہ موجود ہے پیر، لیکن ہے افغان کا، ہے پشتون، ہے پٹھان، ہے سرحد کا، ہے بلوچستان کا، اس سے مانگے سندھی میں، وہ سمجھ لے گا۔ اچھا اگر وہ ہے مثال کے طور پہ پنجاب کا، تو آپ اس سے انگریزی میں مانگیں، وہ تو نتیجہ وہی نکلے گا نا جیسے اس نے کہا واٹر انہوں نے اٹھا کے واٹر میں پھینک دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید بچے کو تکلیف ہوگی، وہ کہتا ہے مجھے واٹر کورس میں پھینک دو، وہ بیچارہ پانی مانگ رہا تھا۔ تو جب ایک زندہ پیر 2 زبانیں جانتا ہے اور 4 نہیں جانتا، 4 جانتا ہے تو 8 نہیں جانتا، تو جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو پھر کیسے ساری سمجھ لیتا ہے؟ پھر کیسے ہماری مدد کے قابل ہو جاتا ہے؟ تو جب سمجھ نہیں سکتا تو مدد بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا اب جناب مثلا ہمارا پیر جو ہے بزرگ ہے، فقیر ہے، عالم ہے، سب کچھ ہے، لیکن غریب آدمی ہے، اس کے گھر میں تو اپنا 100 ریال نہیں ہے، اور ہم سارے اکٹھے ہو کے چلے جائیں کہ یہ 100 ہمیں دو، تو اب جب اس کے پاس ہے نہیں تو وہ کہاں سے دے سکتا ہے؟ تو کس سے مانگا جائے؟ جس کے پاس آسمانوں اور زمینوں کے خزانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے، جو ہر زبان سمجھ سکتا ہے، سب کو دے سکتا ہے، اور ساری کائنات کی مرادیں پوری کر لے تو اس کی رحمت میں دھیلے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ ساری کائنات کی آرزویں پوری کر دے، ساری کائنات کی تمنائیں پوری کر دے، تو اب مدد ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ اچھا ایک بات یاد رکھا کر، ایک ہے مادی اسباب کے تابع مدد کرنا۔ کیا ماننا؟ میں کہوں کہ بھائی ذرا یہ آسا مجھ کو دے دے، میں ذرا چلنے میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں، تو یہ مادی اسباب ہیں، اس میں کوئی نہیں، میں اس سے مانگوں گا وہ مجھ سے مانگے گا، وہ کہے گا جی ذرا آپ میری مدد کریں، کتاب نہیں ہے مجھے کتاب دے دے،
یا میں کتاب سمجھ نہیں رہا مجھے سمجھا دیں۔ اچھا اسی طرح ہوتا ہے کہ غیر مادی اسباب کے لیے کسی اللہ کے پیغمبر کے پاس جانا یا اللہ کے ولی کے پاس جانا اور اس کو کہنا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے، تو یہ مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ سمجھو مدد مانگنا شرک کب بنتا ہے کہ جب آدمی، اور دو طریقے سے شرک بنتا ہے، ایک تو اللہ کے سوا کسی کو وہ اسی طرح مختار مطلق اور قادر اور متصرف مانتے ہوئے اس سے مدد مانگے۔ یاد رکھو مدد شرک کب بنے گی کہ جب اللہ کے سوا کسی غیر سے مدد مانگے اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بھی قادر ہے، یہ بھی دے سکتا ہے، یہ بھی سب کچھ کر سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ اچھا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہے کہ نہیں قادر مطلق تو خدا ہے، خالق بھی خدا ہے، رازق بھی خدا ہے، متصرف فی الامور بھی خدا ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی مختار بنا دیا ہے، ان کو بھی مختار بنا دیا ہے اور ان کو بھی اختیارات دے دیے ہیں۔ یہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں، اللہ نے ان کو بھی کچھ اختیارات جو تھے مستقل طور پہ دے دیے ہیں، اب ہم ان سے مانگیں گے تو یہ بھی شرک ہے۔ یہی وہ شرک تھا جو مکے والے کافر کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا نا بھی آپ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں، وہ کہتے تھے کہ شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے خدا نہیں اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، اللہ کو ہماری سفارش کر دیتے ہیں تو ہمارا کام جو ہے وہ ہو دیتا ہے۔ یقربونا الی اللہ زلفا، یہ اللہ کے ساتھ ہمیں قریب کرنے والے ہیں۔ اسی لیے جب وہ لبیک پڑھتے تھے تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جس کو تو نے اپنا خود ہی شریک بنایا ہے اور اس کا مالک بھی تو ہے، وہ تیرے مالک نہیں۔ یعنی ان کا بھی عقیدہ یہی تھا۔ تو اب اس عقیدے کے ساتھ مثلا کسی بزرگ کی مزار پہ جانا، کسی اللہ والے کی قبر پہ جانا، کسی بڑے روضے آستان پہ جانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اصل تو اللہ ہے لیکن اللہ نے ان کو بھی کچھ نہ کچھ اختیار دے دیا ہے اور یہ اسی اختیار دیے ہوئے میں سے ہمیں دے دیتے ہیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بھی شرک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ دھوکہ لگتا ہے معجزات سے اور دھوکہ لگتا ہے کرامات سے۔ سمجھ آئے کیا مانا؟ ایک پیغمبر کے ہاتھ میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا تو انہوں نے کہا جی اگر نبی کو اختیار نہ ہوتا تو چاند دو ٹکڑے کیسے کر دیتے؟ اچھا ایک اللہ کے ولی پہ مثلا ایک پانی کا دریا بہ رہا ہے اور پوری فوج لے کے اللہ کا ولی گزر گیا، انہوں نے کہا جی اللہ کے ولیوں کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو کوئی پانی کے اوپر کیسے گزر جاتے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے بھی ان کو اختیار دیے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے آدمی جا کے عقیدے میں بھٹکتا ہے۔ حالانکہ یاد رکھو معجزہ ہو یا کرامت ہو، اللہ کے حکم کے سوا معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہو سکتا اور کرامت ولی کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہو سکتی، ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اللہ چاہتے ہیں تو دکھا دیتے ہیں اور اللہ نہ چاہے تو نہیں دکھلاتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں تو میرے مدنی کے ہاتھ سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے اور اللہ اگر نہ چاہے تو حضور کا اپنا دندان مبارک شہید ہو جائے اور پاؤں خون مبارک سے بھر جائے۔ اللہ کی مرضی ہے، ورنہ جن کی انگلی مبارک سے آسمانوں پہ چاند ٹکڑے ہو جائیں تو زمین پہ کافر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن ایک دفعہ دکھلا دیا اور ایک دفعہ نہ دکھلایا۔ ایک دفعہ دکھلا دیا کہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو 1500 آدمی نے پانی ایک پیالے سے پی لیا، اور ایک دفعہ نہ دکھلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن فاقے سے رہے، کئی دن سے آپ کو بھوک کی تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ تو اصل میں معجزہ اور کرامت جو ہے یہ سمجھا کرو، اسی میں لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے۔ معجزہ برحق ہے، کرامت برحق ہے، لیکن تب ظاہر ہوتا ہے جب میرا اللہ دکھلانا چاہتے ہیں، جب میرا اللہ ارادہ فرماتے ہیں۔ نہ معجزہ نبی کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اور نہ کرامت ولی کے
اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب دیکھیں مکے والے سارے آ گئے کہ جی آپ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں، آپ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں، آپ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو جواب دے دیں، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کافر معجزے مانگنے والوں، رب میرے کی ذات پاک ہے، میں تو ایک بشر ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میرے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ جب چاہیں گے میں وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تمام پیغمبروں نے کہہ دیا کہ اے کافرو، ہمارے اپنے ہاتھ میں معجزے نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر لے کر تمہیں دکھلا دیں یا تمہارے مطالبے پورے کر دیں۔ اللہ چاہے گا تو دکھلا دے گا اور اللہ چاہے گا تو نہیں دکھلائے گا۔ اللہ چاہے گا تو میدان بدر میں فرشتے اتار کے کافروں کو ٹکڑے ٹکڑے کروا دے گا، اللہ نہ چاہے تو احد میں فرشتے بھی کھڑے ہیں، جبریل بھی کھڑے ہیں اور میرے مدنی کے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں ہمیشہ کہ مدد مانگنا جو ہے اللہ کے سوا کسی کو قادر مطلق جان کر اور خالق رازق متصرف جان کے مانگے تب بھی شرک ہے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ ان کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، اب یہ خود مختار ہیں، جو چاہیں کریں، ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، لہذا ہم ان سے مدد مانگیں یہ بھی کفر اور شرک ہے۔ اسی لیے جیسے کہ لوگوں نے لکھا ہے کہ ذی تصرف بھی ہے۔ اب سنیں، اسی میں سمجھیں، خود آپ اپنے دیکھیں کہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کیا ہو گئے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر لکھا ہے ان کے ایک مرید نے، کہتا ہے میرا شیخ جو ہے پیران پیر حضرت پیر عبد القادر جیلانی، وہ کیا ہے؟ کہتا ہے ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے۔ ذی تصرف بھی ہے، جو چاہے کر دے، اور معزون بھی ہے، اللہ نے اس کو اذن دے دیا ہے، اور مختار بھی ہے، اللہ نے اس کو مختار بنا دیا ہے، اور کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، اور پوری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے اس کے چلانے والا بھی میرا پیر پیران پیر عبد القادر ہے۔ اور آگے جاتے جاتے کہتے ہیں بندہ قادر کا بھی ہے، قادر عبد القادر، کہتا ہے وہ شاعر بھی عبد القادر تھا نا، اس لیے کہتا ہے کہ میں جو عبد القادر ہوں اصل میں میرا قادر خدا نہیں بلکہ عبد القادر ہے۔ تو اب اسی سے خود اندازہ فرما لیں کہ مسلمانوں کے عقیدے کہاں پہنچ گئے کہ ذی تصرف بھی کون ہے؟ عبد القادر ہے۔ اچھا اس کا اپنا نام کیا ہے؟ عبد القادر۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے، اللہ پاک رحمت فرمائے، کہ جب گمراہیاں دماغوں پہ چڑھ جاتی ہیں نا جی، پھر آدمی کوئی حق کا راستہ دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے اب حالانکہ عبد القادر جیلانی جو ہیں، پتہ ہے ان کا مسلک کیا تھا؟ امام احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، یعنی مسلک کے اعتبار سے شیخ عبد القادر جیلانی جو تھے وہ حنبلی تھے۔ کیا مانا؟ یعنی جو یہاں کے اماموں کا مسلک ہے، پیران پیر کا بھی مسلک۔ اچھا ان کو کہتے ہیں وہابی بھی ہیں، نجدی بھی ہیں، ان کو کہتے ہیں وہ پیران پیر مختار کل ہے۔ اب اس کا کوئی علاج ہے؟ وہ تو انہی کی طرح عقیدہ رکھتا تھا، وہ تو اتنا بڑا موحد تھا اور اتنا بڑا اہل سنت والجماعت کا عالم تھا کہ آج تک باطل فرقے اس کے نام سے چڑھتے ہیں۔ ان نے جتنی اس نے محنت کی ہے نا جی صحابہ کے دشمنوں کے خلاف، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے، جتنا انہوں نے صحابہ کی عظمت پہ کام کیا، اصل وجہ کیا تھی کہ شیطان دو بدلے لیتا ہے، جب تک کوئی حق والا عالم اور اللہ کا سچا ولی زندہ ہو تو لوگوں کو قریب نہیں آنے دیتا۔ کہتے خیال کرنا اس کے پاس نہ جانا، یہ جادوگر ہے، یہ وہابی ہے، یہ بے دین ہے، یہ لوگوں کو مروا دیتا ہے، یہ لوگوں کو بھٹکا دیتا ہے، اور جب وہ اللہ کا ولی فوت ہو جاتا ہے پھر اس کی قبر پہ آ کے شرک کرواتا ہے، ان کی زندگی میں بھی بدلہ لیتا ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی ان سے بدلہ لیتا ہے۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے، لوگ سوچنے پر بھی نہیں ہے۔ تو اب قرآن نے ہمیں کیا سبق دیا؟ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کس سے مدد مانگتے ہو بھائی؟ ہاں جی، اللہ کے کعبے میں آج دل سے آج تو کہہ دو، مدد کس سے مانگتے ہیں؟ اچھا اور جو یا علی مشکل کشا وہ کس سے مانگتے ہیں؟ یا علی مشکل کشا کا من اللہ ہے،
نہ ایمان سے کہو یا علی مشکل کشا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اچھا جب کشتی لڑتے ہیں، پہلوان لڑتے ہیں، مقابلہ ہوتا ہے تو نعرہ علی کا لگاتے ہیں نہیں لگاتے؟ نعرہ حیدری لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ ایمان سے کہو نہیں لگاتے؟ اچھا جب یہ نعرہ لگاتے ہیں تو کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ حضرت علی سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ دیکھو جی ہم یہاں کشتی لڑیں، مثلا آپ پہلوان بنے مقابلہ کریں تو ادھر سے پہلوان یا علی کرے گا، وہ بھی یا علی کا۔ اچھا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت علی ہم جو نعرہ لگا رہے ہیں سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ اگر تو نہیں سن رہے تو نعرے لگانے کا فائدہ؟ ہاں جی ویسے معلوم ہوتا ہے تمہارے تعلقات بہت اچھے ہیں حضرت علی سے، حضرت حسین کی تو نہیں سنی؟ حضرت حسین شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے۔ ایک آدمی، دو آدمی یا 72 پورا خاندان، وہاں تو مشکل کشا بن کے تشریف نہیں لے گئے۔ تمہارے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، میرے خیال میں بیٹے پہ ناراض تھے۔ عقل کی بات کرو، کوئی سوچو آخر۔ اچھا اب جناب چلو، اب نعرہ جو آپ نے لگایا ہے تو اب اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نعرے کو نہیں سن رہے تو پھر نعرے مارنے والا بڑا بے وقوف ہے، اس کو بلایا جائے جو سنتا ہی نہ ہو۔ اچھا اگر یہ عقیدہ ہو کہ سن بھی رہے ہیں تو صرف سننے سے بھی تو کام نہیں بنتا نا جی، سنے تو تیرے مدد نہ کر سکے پھر اس کو پکارنے کا فائدہ؟ تو پکارا تو تب جاتا ہے جب سنے بھی۔ اچھا سن رہا ہے وہ لیکن زبان سمجھ نہیں رہا تو پھر بھی پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سنے بھی سمجھے بھی اور تیری مدد کو وہاں اپنی قبر مبارک سے فوراً تیرے کھاڑے میں پہنچے اور تیری مدد بھی کرے۔ اچھا اب دونوں نے جو حضرت علی کو پکارا ہے، ایک گر گیا اور ایک جیت گیا، ایک ہار گیا، پتہ نہیں ان کی مدد کی، اس کی شاید مدد، یعنی اس سے راضی تھے، اس سے ناراض تھے، اس کی مدد نہیں کی، اور نعرہ وہاں بھی سن لیا۔ اور اچھا ایک دن میں کتنی لوگ نعرہ لگاتے ہیں تو سب کا سن لیا، یہ صفت کس کی تھی؟ تو اب اس سے بڑا کوئی شرک آئے گا؟ اچھا اسی طرح ایک آدمی کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ ایمان سے کہو، ٹھنڈے دل سے، خدا کے کعبے میں ہو، پھر قیامت میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں توحید کا سبق کسی نے سمجھایا نہیں تھا، باقی مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ توحید کا سبق کڑوا بڑا ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ لیکن بات سنیں اور سمجھیں۔ اب ہم کہتے ہیں مثلا یہاں بیٹھے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ مدد، مثلا ہم کہتے ہیں، تو کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے یہ پکارا ہے تو اب خدا نے سنا ہے اور ہماری درخواست کو بھی سمجھا ہے اور پھر ہماری مدد کرنے پر بھی قادر ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا اب نمبر 2، اب ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب کیا عقیدہ ہے؟ آپ مجھے سمجھا دیں، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، تم میری نہ مانو میں تمہاری مانتا ہوں۔ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی یا رسول اللہ، تو اس کا کیا عقیدہ ہے؟ اگر عقیدہ ہے کہ حضور بھی سنتے ہیں، ہر بات ہر بولی بھی سمجھتے ہیں اور ہماری مدد کو بھی آ سکتے ہیں اور مدد دینے پر بھی قادر ہیں، تو پھر پہلے اور اس میں کوئی فرق ہے؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈے دل سے غور کرو، خدا کے لیے عقیدے سمجھو۔ کہتے ہیں جی وہابیات محمد لکھو تو ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو تو جی نبی کے نام سے چڑ ہے، وہ خدا کے بندے ہیں، اگر نبی کے نام سے چڑ ہو تو پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ اذان میں بھی نہ کہیں، اگر نبی کے نام سے چڑ ہو تو تکبیر میں اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہیں، اگر نبی کے نام سے چڑ ہو تو جمعہ کے خطبے میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اور یہ آیت پڑھ کے درود بھی نہ پڑھیں، اگر حضور کے نام سے ضد ہو تو اپنی نماز میں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ بھی نہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
یہ درود بھی نہ پڑھیں، اور جب مسجد میں داخل ہوں تو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک یہ بھی نہ پڑھیں۔ معلوم ہوا نام حضور سے چڑھ نہیں، نام تیرے شرک سے چڑھ ہے کہ یا حرف ندا تھا، پکارنا اللہ کو تھا، تم نے جب وہ حرف نبی کے ساتھ لگا لیا وہ تجھے شرک سے بچانے کے لیے چیخ رہا ہے۔ اس کو نبی کے نام سے چڑھ نہیں، تیرے شرک کرنے سے چڑھے۔ اچھا تو کہتا ہے جی میں شرک نہیں کر رہا، میں نے تو ویسے لگا لیا تھا، تو وہ ڈر رہا ہے کہ یہ تو نہیں کر رہا، لیکن آگے لوگ جب آئیں گے، اگلی نسلیں جب ہماری آئیں گی، وہ مسجد و محراب پہ دیکھیں گی کہ یا اللہ، ادھر دیکھیں گے تو یا رسول اللہ، سمجھیں گے کوئی برابر کی چوٹ ہے۔ ہاں کیا سمجھو گے آخر؟ کیا عقیدہ بنے گا؟ وہ کہیں گے کہ آخر اللہ کے برابر کوئی آ سکتا ہے تو وہ یہ ہے، کیونکہ وہاں بھی حرف لگ گیا ہے اور وہاں بھی۔ اچھا اگر آپ مسجد میں لکھ دیتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کوئی اعتراض نہ کر سکتا، تم لکھ دیتے اللہ جل جلالہ، اور دوسری جگہ لکھتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی اعتراض نہ کرتا۔ اچھا اب پہلے تو چلا یا اللہ یا رسول اللہ، دو چلے، اب آگے ملنگ ہے، انہوں نے کہا یا علی، اب کتنے ہو گئے؟ عیسائیوں کے خدا کتنی ہیں؟ تو عقیدہ تسلیس آ گیا کہ نہیں آیا؟ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا جی کہ تین میں گم ہے، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ تین کے اندر کوئی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو ان تین میں یا اللہ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، بی بی مریم بھی ہے، ان تین میں کوئی ایک خدا ہے، ان تین میں باہر ثالث ثلاثہ ان میں ہے۔ تو اچھا اب جناب ہمارے اور جو ہے انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی یا اللہ لگ گیا، حضور کے ساتھ بھی یا رسول اللہ لگ گیا، حضرت علی کے ساتھ بھی یا علی لگ گیا، تو باقی ہمارے پیروں نے کو گناہ کیا، انہوں نے کہا لکھو یا پیر یا دستگیر، انہوں نے کہا لکھو یا غوث اعظم، انہوں نے کہا لکھو یا معین الدین چشتی مدد کن، از بحر غم آزاد کن، امداد کن امداد کن، انہوں نے کہا پڑھو وظیفہ پڑھو تو تمہاری مدد کے لیے پیر معین الدین خود چشت سے چلیں گے اور یہیں پہنچ جائیں گے۔ زگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، آیا کہ نہیں آیا ہے؟ تو اب اندازہ فرمایا تو پھر اور شرک کیا بلا ہے آخر؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، اب ہر نماز میں ہم فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو کیا سبق میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ انبیاء کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ملائکہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اولیاء اللہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ کس کے آگے سر جھکاتے ہیں؟ کس کا رکوع اور سجدہ کرتے ہیں؟ اب میرے پاک نبی سرکار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین نے تین لفظوں میں اپنی امت کے لیے مسئلہ حل کر دیا۔ اب اللہ کا قرآن بھی یاد کر لو اور میرے مدنی سرکار کا فرمان بھی یاد کر لو۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت سمجھ لو، اذا سألت فاسأل من اللہ، جب تو سوال کرے تو کس سے سوال کر؟ یہ کون سکھلا رہے ہیں؟ سکھلانے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، کہ جب سوال کرو تو کس سے کرو؟ یا فرمایا جب تو سوال کرے تو مجھ سے کر، یہ نہیں کہا آدم سے کر، ابراہیم سے کر، جبریل میکائیل سے کر، یا پیران پیر سے کر، نہیں کہا؟ سوچ لیں، اذا سألت فاسأل من اللہ، اچھا، اور وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد پکڑو تو کس کے ساتھ پکڑو؟ اللہ کے ساتھ۔ اور فرمایا وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب توکل کرو، بھروسہ کرو، اعتماد کرو تو کس پہ کرو؟ اب میرے مدنی پاک نے سکھا دیا، ہم تو مدنی کے غلام ہیں، تمہاری مرضی وہابی کہو، تمہاری مرضی جو مرضی ہے کہو۔ اچھا اب جناب جب ہم نے یہ اعتراف کر لیا
تو آگے خالص دعا آ گئی، پہلے اللہ کی حمد و ثنا آ گئی، اللہ کی صفات آ گئے، اعتراف اب ہم آ گیا کہ مالک بھی اللہ ہے، پھر ہم نے اپنی بندگی کا اقرار کر لیا۔ تو